ایک ساتھی پوچھتے ہیں یہ بتائیے کیا خون پاک ہے یا ناپاک؟ خون حرام ہے، آگے کیا کہ ناپاک نہیں. اب یہ بھی مسئلہ بن جائے گا. کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، دھو لے تو بہت اچھی بات، ناپاک نہیں، حرام ہے، کھا نہیں سکتے. اس کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. انہوں نے جانور ذبح کیا، اس کو صاف کیا. اب صرف خون ہی نہیں، اور بھی علائشیں لگی ہوئی تھیں، اسی طرح نماز پڑھی. کوئی نہیں بات، تو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ناپاک ناپاک نہ کہیں، حرام ہے. بلکہ جو محدثین اور نیک لوگ وہ تو کہتے ہیں خمر جو شراب اس کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے. کہاں آیا کہ یہ ناپاک؟ اگر کپڑے کو لگی ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹر وغیرہ کرتے ہیں، آپریشن لگتی ہے تو حرام ہے، پی نہیں سکتے، ورنہ عرقی ہے. تو باتیں ٹھوس ہیں، پکی ہیں. پھر یہ نئی ہوتی ہے نا، ظاہر اور نجس اور کیٹیگری ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ پاک. اس سے کپڑا دھونا پڑتا، بدن. ایک ہوتا کہ حرام حلال، کھا نہیں سکتے اس کو. ٹھیک مولانا، اس صورت میں تو الکوہل والا پرفیوم بھی ہم استعمال کر سکتے سب ہیں؟ ٹھیک ہے، جو بدن کو لگایا جاتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے کوئی لیے آتے خلق ہیں. خدا کو تنگ نہ کرے، نجس نہ کہتا رہے. حرام کہنا تو ٹھیک. صحیح. یہ جانور بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ سب جانور پاک ہیں. کچھ لوگ تو حرام کوئی کہہ دیتے نا، وہ سارے نہ، مگر کچھ حنفی حضرات کہتے ہیں خنزیر نہ پاک ہے، بس کتا بھی نہ نجس نہیں. مگر امام مالک سب سے زیادہ سچی کہ ہر شاید جس میں اللہ نے جان پیدا کی وہ ناپاک نہیں ہو سکتا. وہ سب پاک ہیں، کپڑے کو لگے وغیرہ. کتے کا منہ کا لعاب ذرا تھوک وہ ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ ناپاک ہیں. بہت لوگوں نے اس پر غور کیا امام مالک نے کہ خنزیر کے بارے میں یہ سختی نہیں آئی کہ وہ اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے. کوئی نہیں آیا کہ 7 مرتبہ برتن دو اور 1 مرتبہ پھر 8ویں مرتبہ مٹی سے. کتے کے لیے ہے. تو کتا جو ہے نا اس میں ناپاک ہونے والی بات نہیں. جو ہلکا پن ہے نا کہ ہڑکاؤ ہو جائے اور وہ کاٹ لے تو پھر آدمی پاگل ہو جائے، یہ جراثیم اس میں بہت ہے. یہ خنزیر اور دوسرے جانوروں نہیں. اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ وہ شاید ہلکا ہی ہونے والا ہو. صحیح.